ہر قسم کے مجرب اور پرتاثیر وظائف کے لیے اذکار آمین چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کروڑوں کا مالک بننے کا وظیفہ رزق کو برکت کا ذریعہ بنانے کے لیے قرآن پاک کے اندر ایک آیت کریمہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں مال میں اضافہ ہو جائے تو آپ اللہ کے قرآن کی اس آیت کو اپنا وظیفہ بنا لیں۔ رزق انسان کی کل ضروریات کو کہا جاتا ہے، خالی مال کو نہیں کہا جاتا، پیسے کو نہیں کہا جاتا۔ اللہ رب العزت جب قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں تو لفظ رزق استعمال فرماتے ہیں، اور رزق خالی روٹی کو نہیں کہتے، کھانے کو، لباس کو نہیں کہتے، مکان کو نہیں کہتے، بلکہ جتنی ضروریات ہیں ان ساروں کو رزق کے اندر اللہ رب العزت نے جمع کر لیا۔ لفظ رزق جب بولا جاتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے قرآن پاک کی زبان میں کہ انسان کی کل ضرورت۔ اب وہ کون پوری کرتا ہے؟ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں واللہ خیر الرازقین۔ اب یہ جملہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں بارہا ارشاد فرماتے ہیں انسان جو ہے وہ رزق سے محروم بھی ہو سکتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب یہ گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، تو گناہوں کی وجہ سے رزق آیا ہوا اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ اب رزق جب انسان پیدا ہوتا ہے اس سے پہلے لکھ دیا جاتا ہے۔ انسان کا رزق جو ہے مقدر پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ اب رزق کسی کو کتنا ملنا ہے یہ تقدیر میں ہے، لیکن فرمایا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے۔ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رزق ایسے تلاش کرتا ہے انسان کو جیسے موت تلاش کرتی ہے۔ ملک الموت ہر جگہ پیچھے جاتا ہے، انسان اس سے فرار نہیں اختیار کر سکتا۔ اسی طرح رزق انسان کے پیچھے خود جاتا ہے اور انسان کو تلاش کرتا ہے۔ اللہ غافل نہیں ہے۔ اللہ دیکھیں ساری کائنات کو، اتنے درندے اور اتنے جانور ہیں، ان کو بھی رزق دے رہا ہے۔ خالص چیز، خالص گوشت، ہمیں ملاوٹ والی چیزیں ملتی ہیں۔ شیر کو روز گوشت ملتا ہے، خالص گوشت، ہر چیتے کو خالص ملتا ہے۔ دیکھیں اب جانور جو گوشت کھانے والے ہیں ان کو گوشت کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے۔ اور جو چارہ کھانے والے ہیں، پتے کھانے والے ہیں، ان کو خالص پتے کون دے رہا ہے؟ ان کو کوئی ملاوٹ والی چیز نہیں ملتی کیونکہ وہ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، ان کو خالص مل رہا ہے۔ ہمارا بھروسہ نہیں ہے زیادہ تو ہمیں ملاوٹ والی چیزیں مل رہی ہیں۔ ہم نے کبھی سنا ہے کہ شیروں نے ہڑتال کر دی کہ ہمیں کھانے کو نہیں مل رہا؟ کبھی دیکھا ہے کہ بکری نے گوشت کھانا شروع کر دیا ہے کہ پتے اب صحیح نہیں مل رہے؟ جو جس کی خوراک ہے وہی کھا رہا ہے اور اسے حلال مل رہا ہے، اور وہ اپنے حلال سے 1 انچ بھی آگے پیچھے نہیں ہو رہا۔ ہم ہی آگے پیچھے ہو رہے ہیں، ہم ہی ادھر ادھر ہاتھ مارتے ہیں، جو مل جائے کھانے کے چکروں میں رہتے ہیں، جیسا مل جائے کھانے کے چکروں میں رہتے ہیں۔ نہیں، اللہ فرماتے ہیں رزق کی طلب کرو، رزق اللہ سے مانگو، توجہ سے مانگو تو وہ سب ملے گا جو تمہاری چاہت ہے، لیکن یقین مضبوط کر کے اللہ کے در پہ آ جاؤ، اللہ سے مانگو۔ مانگنے کا طریقہ بھی اللہ نے اس آیت میں ہمیں بتا دیا۔ اللہ رب العزت نے سورۃ سبا کی آیت نمبر 39 ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو ہمارا وظیفہ ہے قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ۔ یہاں تک ہمارا وظیفہ ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں اللہ نے فرمایا بے شک اللہ وسیع کرتا ہے، کھول دیتا ہے رزق اپنے بندوں کا جس کا چاہے، سارے بندوں کا نہیں، جس کا چاہے، یعنی جو خود بھی چاہے۔ کیسے چاہے؟ آپ چاہے جتنی تعلیم حاصل کر لیں رزق آپ کو نہیں ملے گا، چاہے آپ جتنا ہنر سیکھ لیں
رزق نہیں ملے گا جب تک آپ اللہ سے تعلق مضبوط نہیں کریں گے۔ ویسے تو مل جائے گا، کھانے کے لیے تو مل جاتا ہے سب کو، لیکن عزت والا رزق نہیں ملے گا۔ اللہ سے تعلق مضبوط کرنے سے آپ کو عزت والا رزق ملے گا، وافر ملے گا، شان کے ساتھ ملے گا۔ کہ اب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اللہ نے دیا، وہ تو آپ نے پہلے کی باتیں سنی نا کہ پیٹ پہ پتھر باندھے، لیکن بعد میں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے 10,000 غلام تھے، نوکر تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خود 1,000 نوکر تھے۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بے شمار تعداد نوکروں کی تھی، غلام تھے، وہ نوکر نہیں تھے کہ تنخواہ پہ تھے، غلام خریدے ہوئے ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ اللہ نے رزق کی ان پر فتوحات کی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام کے ساتھ جڑیں گے تو رزق ہی نہیں ملے گا، دولت ہی نہیں ملے گی، غربت ہی آئے گی، بھیک ہی مانگیں گے، چندہ ہی مانگیں گے، زکوٰۃ فطرانہ ہی مانگیں گے۔ نہیں، یہ آپ کی اپنی سوچ ہے۔ صحابہ کے زمانے میں امام ابو حنیفہ کے پاس نوکروں کی قطاریں ہوا کرتی تھیں۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہمارے مسلمانوں کو، ہم سمجھتے ہیں قرآن کے ساتھ جڑیں گے، دین کے ساتھ جڑیں گے، زیادہ نمازیں پڑھیں گے تو ہم بس غربت میں ہی رہیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور جو تم خرچ کرو گے اس کا تمہیں بدلہ ملے گا۔ اور یاد رکھنا، خرچ کرتے رہنا، یہ نہ سوچنا میرا مال کم ہو جائے گا، اس سے بڑا رازق کوئی نہیں ہے، وہ بہترین رازق ہے۔ یعنی مال آپ کو تھوڑا بھی ملے تو تھوڑا صدقہ خیرات بھی کریں، بہترین واپس بھی ملے گا۔ یہ آیت کے آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اور شروع میں فرمایا، آیت نمبر 39 ہے سورۃ سبا کی، جو ہمارا وظیفہ ہے، قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ۔ اس کو آپ نے روزانہ 70 بار پڑھ کر دعا کرنی ہے۔ آپ اس کو 2 ہفتے لگاتار پڑھیں، دعا کرتے رہیں، جس ٹائم مرضی پڑھ لیں، دن کو پڑھ لیں، رات کو پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالی رزق آپ کو بہترین ملے گا۔ کوئی کاروبار نیا شروع کیا ہے تو وہاں پہ روز بیٹھ کر اس کو پڑھا کریں 2 ہفتے تک۔ اور اگر آپ کو نوکری میں ترقی نہیں ہو رہی یا اور کوئی کام کر رہے ہیں تو اس میں ترقی نہیں ہو رہی تو آپ یہ روز پڑھ کر دعا کریں، اللہ آپ کا رزق بڑھا دے گا اور رزق میں وسعت فرما دے گا۔ اور اگر آپ کے پاس نوکری نہیں ہے، کام نہیں ہے، تو آپ اس کو 2 ہفتے پڑھیں، اللہ پردہ غائب سے آپ کو رزق عطا فرمائے گا، آپ کو کوئی ذریعہ معاش عطا فرمائے گا۔ لیکن آپ نے محنت ضرور کرنی ہے، آرام سے نہیں بیٹھے رہنا، اللہ آپ کو ضرور کامیاب کرے گا، اللہ آپ کو کروڑوں بھی دے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔